صالح محمد خان زندہ احمد حسین شاہ زندہ صالح محمد خان زندہ احمد حسین شاہ زندہ صالح محمد خان زندہ احمد حسین شاہ زندہ میرے انتہائی محترم بھائی حاجی صالح محمد خان صاحب ہمیں نے میرے بھائی اور انشاءاللہ مستقبل کے تجدید اعظم مشتاق خان صاحب، ہمارے پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ منصورہ کے مرد مجاہد اجمل خان صاحب، میرے بہت ہی نفیس بھائی اور ہمارے سینئر پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ منصورہ جناب ڈاکٹر اشفاق صاحب، اور بڑی ہی متحرک شخصیت تحصیل والا کوٹ کی میرے بھائی جناب ڈاکٹر شاہد صاحب، افتخار خان صاحب، اور بھوجا کی بھی اور منور کی بھی اور تمام جگہوں کی شان جناب جوار خان صاحب، اور میرے اپنے ناظم میرے بھائی جناب شفیق مغل صاحب، اور یوتھ کی پہچان پاکستان تحریک انصاف کے اندر ثاقب اور رفیق صاحب، اور ہمارے یہاں بھوجا کے مقام پر جو باعزت افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے میرے لیے تمام معزز ہیں، سارے کے سارے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کے افراد جو بڑی محنت سے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سارے ہمارے نوجوان کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر پریس کے افراد، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہمارے انتظامیہ کے افراد، تو تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھ ناچیز کو پہلے بھی بڑی عزت دی ہمیشہ بھوجا کے اندر، اور آج بھی ایک بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور آج ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہم آپ کے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پہلے کبھی الیکشن میں ہم آئے ہیں تو آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آج آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے سامنے میں اور صالح محمد خان دونوں موجود ہیں۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس سے پہلے جب میں ایم پی اے تھا اس وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ایم پی اے تھا، اور جو میرے ایم این اے تھے وہ نون لیگ کے تھے، تو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ نہیں بنتا تھا، جس کی وجہ سے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی۔ لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دونوں بھائی صالح محمد خان صاحب بھی اور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور جوائن کی، ان کو دیکھا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و کرم ہے پاکستان کے اوپر، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو کچھ سلسلے وہ چلا رہے ہیں، کیونکہ صرف روڈ بنانا سارا کچھ کرنا یہی باتیں نہیں ہوتی کہ آپ موٹر ویز بنا دیں، آپ بڑے بڑے بلڈنگز بنا دیں، بڑے بڑے، کیونکہ نون لیگ والے تو سریے اور سیمنٹ سے ویسے بھی بھرے ہوئے ہیں، ان کی گردنوں میں بھی سری ہے اور ان کے پیٹ پہ بھی سیمنٹ ہے، تو ان کو شوق بھی بہت ہے، ان کو شوق بھی بہت ہے۔ میں قائدین کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ تو سارے مظلوم ہیں، جو آئے اس کے پیچھے چل پڑے، یہاں کے جو ہم جو میرے سمیت اور حاجی صاحب کے سمیت ہم تو ورکر ہیں سارے، لیکن جو بڑے قائدین ہیں مسئلہ تو وہاں پہ ہے، اور عمران خان نے نعرہ لگایا کہ میں ختم کروں گا، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں تو لوگوں کو ڈر پڑ گیا، کوئی کرپشن کا نام لینا نہیں چاہتا، تو یہ ہے وہ تبدیلی جو پاکستان کے اندر آئی۔ اس چیز کو آپ نے سوچنا چاہیے کہ آج آپ اپنے پٹواری کے پاس جائیں، آج اپنے پولیس والے تھانے کے پاس جائیں تو ہمت نہیں ہوتی جب تک آپ خود پیسے نکال کے نہ دیں، آپ سے پیسے مانگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ عمران خان کی ضرورت ہے کہ جس نے اس معاملے کو تبدیلی اس کو کہتے ہیں، تبدیلی معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تبدیلی سوچ کے اندر ہوتی ہے، اس معاشرے اور سوچ کی تبدیلی کو عمران خان نے بدلا ہے پاکستان میں آ کے۔ آج آپ دیکھیں جتنے بڑے بڑے ڈاکو تھے ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں سارے، کوئی کہاں گیا ہوا ہے، کوئی کہاں گیا ہوا ہے، بھاگتے پھر رہے ہیں، تو یہ عمران خان صاحب کا کمال ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ عمران خان اس پاکستان کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، اور آج وہ بڑے بڑے علماء کرام، مفتی طارق جمیل صاحب، ان کا خود میں نے سنا انٹرویو بیٹھے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے طارق جمیل صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اس لیے دیں گے کہ آپ پاکستان کے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے کم از کم ریاست مدینہ بنانے کا ارادہ تو کیا ہے نا، ارادہ تو کیا ہے، اور آپ نے ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنے گی بھی، تو ہم نے ہر فلائی کام اس ریاست مدینہ کے پلیٹ فارم سے کرنا ہے۔ آج ہم سارے سیاسی ورکر میرے پرانے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں انتہائی مشکور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اور پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج پوجا اتحاد گروپ والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج ہم سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاتھ اٹھا کے بات کریں، یہی بات ہے کہ نہیں؟ سارے کے سارے ذرا کھلا ہاتھ اٹھائیں، پارٹی شارٹی کو چھوڑیں، آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ
دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم پاکستان تحریک انصاف لے کر آگے چلیں گے، تاکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان وہ آدمی ہے جس نے معاشرے کو تبدیل کیا، جس نے سوچ کو بدلا، تو اصل تبدیلی یہ ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی سوچ کو بدلے گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں اور صالح محمد خان آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو باقی 3 سال پاکستان انصاف کی حکومت رہتی ہے، ان 3 سالوں میں کاریں یہاں پر آئیں گی انشاءاللہ موٹریں یہاں پر آئیں گی۔ آپ کی جیپ لانا مشکل ہے، لیکن ہم یہاں پہ موٹر لا کے کھڑی کریں گے انشاءاللہ بھوجا کے مقام پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے بھوجا کے مقام پہ مجھے بڑی عزت ملی ہے، اور میں وہ واحد صالح محمد خان صاحب، میں وہ واحد قسمت لیڈر ہوں جس کو بھوجا کی ساری قوموں نے ووٹ دیا، اور آپس میں اختلاف نہیں کیا میرے ووٹ کیوں، اور یہ میرے لیے سب سے بڑی بات، ساری قوموں نے ووٹ دیا۔ اس دفعہ سردیوں میں اور برفوں میں الیکشن ہوا، اور برفوں میں جبڑی جیسی جگہ سے عورتیں آئیں میرا ووٹ ڈالنے، جبڑی جیسی جگہ سے، اور بڑا ان کو روکا گیا، بڑے معاملات ہوئے، سب چیزوں کا مجھے پتا ہے، اور اس طرح بھوجا میں، دنیا میں، ہر جگہ پر، اور سارے پولیس اسٹیشن میں میں جیتا اللہ کے فضل و کرم سے، اور تمام قوموں نے ووٹ دیا، بلا تفریق ووٹ دیے، ساتھیوں نے بھی مجھے ووٹ دیا، اور ذمہ داروں نے بھی مل کر ووٹ دیا۔ آپس میں اختلاف تھا، اس اختلاف کو چھوڑ دیا اور سب نے مجھے ووٹ دیا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ چیزیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اسی لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھوجا میرا دوسرا گھر ہے تو میں غلط نہیں کہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے بھوجا میرا دوسرا گھر ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں میں اس بات سے مطمئن ہوں، اطمینان ہے مجھے اس بات سے بھی کہ شاید جتنے کام بھوجا کے اندر میں نے اپنے دور میں کیے ہیں وہ کسی اور نے بھوجا کے اندر کام نہیں کیا، اللہ کے فضل و کرم سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے کام میں نے بھوجا کے اندر سے پہلے بھی کیے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آئندہ بھی کریں گے، اور جیسے ہم نے پہلے کیا، جیسے آپ کا بی اے کی بھوجا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو بنا کر دیا، اس کے بعد یہ جو آپ کا روڈ ہے بھوجا کا اور نوری کا، اس میں میرے دور اقتدار میں 3 کروڑ روپیہ رکھا ہم نے اس کی دیواریں لگانے کے لیے اور سارا کام کرنے کے لیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے یہ روڈ اس قابل ہے کہ اگر ہم اس کو PCC کریں تو انشاءاللہ میرا دعویٰ سچ ثابت ہوگا، کاریں یہاں پہ کر جاؤں گی۔ پہلی دفعہ ہم نے کیا، اب یہاں پہ یہ ہم کام کریں گے۔ آپ کا گرلز مڈل اسکول میں ملا کر دیا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اسی سال صفائی کروں گا گرلز مڈل اسکول، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکول کے اندر کھڑے ہیں، اور بڑی خدمات ہیں یہاں کے اساتذہ کرام کی اور اسکول کی بڑی خدمات ہیں۔ پچھلی دفعہ جب الیکشن میں آیا تھا تو یہاں پہ اساتذہ کرام نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ بھوجا کے اس ہائی اسکول کو، بوائز ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح میں نے اپنے دور میں تقریباً 70 لاکھ 1 کروڑ روپے کے پشتے، حفاظتی پشتے بھی آپ کے اس علاقے میں لگائی۔ جبڑی والوں کو میں ان کا ایک دفعہ پھر نام بھی لیتا ہوں، شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، انہوں نے بجلی کی لاج رکھی اتنے دور، جو جبڑی والوں کو میں نے 25 لاکھ روپے لگا کے بجلی وہاں پر دی تھی، آج تک انہوں نے اس بات کی لاج رکھی ہے، اور میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے راستے اور 6-7 یہاں پہ یہ وہ گاؤں ہیں کہ جس کی 6-7 لوگوں کو میں نے کلاس 4 کی نوکری بھی اللہ کے فضل سے دلوائی ہے، اور باقی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہوگی، اور آپ سے بالکل کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی، جس کا حق بنتا ہوگا اس کو نوکری یہاں پر جو آنے والے وقت میں آئے گی وہ آپ کو دی جائے گی۔ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے والد جناب سید مزمل شاہ صاحب کی ہمیشہ عزت کی، اور بہت سخت مقابلے اور بہت خطرناک الیکشن یہاں پر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قاسم شاہ صاحب یہ سارے جنگلات کے ٹھیکے لیے ہوئے تھے، جب میں نے ان کے خلاف نعرہ لگایا اور تو کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہوا، لیکن جن لوگوں کے ادھار تھے وہ قاسم شاہ صاحب نے واپس کر دیا، سب ہوا تھا ایسے نا، جو ادھار تھے لوگوں کے وہ واپس کر دیے، جو ظلم یہاں پہ ہوتے تھے وہ ان کا خاتمہ ہو گیا، اور ایک مقابلے کی فضا بنی۔ میرے سے پہلے تو یہاں بھوجا کے اندر مقابلے کی فضا موجود ہی نہیں تھی، تو جب آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، آپ نے قدم بڑھایا، مجھے اپنے گلے لگایا، تو اللہ نے کیا کہ 1 سائیڈڈ والا نظام ختم ہوا، اور بھوجا کے اندر شعور پیدا ہوا، اور بھوجا کے لوگوں نے ایک بہترین اطاعت کا مظاہرہ کر کے میرے والد محترم کی آواز پر مجھے ووٹ دیا، اور ہمیشہ آپ لوگوں نے میرے پورے خاندان کی عزت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں اپنا خون بھی آپ پہ نچھاور کروں تو پھر بھی کم، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ کی جو 2-4 باتیں میں صرف کروں گا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت لمبی لسٹ ہے، اس کو اگر میں پڑھوں گی تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا پڑھنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو مختلف درخواستیں میرے پاس آئی ہیں، یہ دیکھیں آپ، یہ درخواستیں ساری آئی ہیں، یہ بھی ساری اسکیموں کی مختلف درخواستیں، تو اس کا اگر آپ اسکیموں کے اعلان کی بات کرتے ہیں، مجھے ایک بات کا یقین ہے، اپنے رب کے اوپر یقین ہے، میرے والد محترم کی میرے ساتھ دعائیں ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے پاس وسائل ہوں یا نہ ہوں،
اسٹیج کے اوپر جو اعلان میں کر دوں اللہ کی ذات میری مدد کرتی ہے اور اعلان پورا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات میری مدد کرتی ہے تو میرے پاس مستعد نہ بھی ہوں۔ اور آج تو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ان کا مدد میرے ساتھ ہے، ان کی حمایت میرے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی حمایت میرے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ جو آپ کا بہت زیادہ یہاں کا مسئلہ ہے، یہ وادی آپ ذرا دیکھیں، یہ جو ہمارے مانسرا سے بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھیں کس قدر خوبصورت علاقہ ہے، یہ کس قدر خوبصورت علاقہ ہے۔ کیا یہ مزور ویلی سے کوئی کام ہے؟ کیا یہ شوگران سے کام ہے؟ کیا یہ نران سے کام ہے؟ اگر یہاں روڈ پنگا ہو جائے تو آپ کا روزگار یہاں پہ ٹورزم کے لحاظ سے بہت بڑا روزگار ہے۔ ٹورزم کے لحاظ سے میرے خیال میں کوئی آدمی نہیں ہوگا ٹورسٹ جو یہاں سے ہو کر نہیں جائے گا۔ اگر کاریں آتی ہوں تو سارے ٹورسٹ یہاں پر آپ کے پاس ہر وقت آنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا خوبصورت علاقہ اور ٹورزم کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ابھی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ ایک ڈیم بن رہا ہے بھوجا کے اندر، اور شکر خدا کا کہ اس کا زیادہ نقصان یہاں کے لوگوں کو بھی نہیں ہے، کیونکہ نالا آپ کو بہت بڑا ہے تو اس کے اندر ایک ڈیم بنے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہاں پر ایک جھیل بھی ہوگی، جب ڈیم بنے گا تو ایک جھیل بھی ہوگی، اس بھوجا کی وادی کے اندر ایک جھیل، اور پھر اس کے ارد گرد جو ٹورسٹوں کے ہٹ بنے ہوں گے تو کیا نظارہ ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ اب سوچیں اس بات پر۔ تو ہم نے اس حساب سے ابھی جیسے میرے بھائی افتخار خان نے کہا کہ بہت سارے آئیڈیاز ہمارے پاس، اگر گاڑیاں یہاں پہ آ جاتی ہیں تو ان آئیڈیاز کو ہم استعمال کریں گے اور ویلی کو ڈیولپ کریں گے۔ تو یہ بات اس کی بالکل غلط نہیں ہے، اگر اچھے آئیڈیاز کے ساتھ اور سارے قوم مل کر، سارے لوگ مل کر، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ڈیولپمنٹل پلیٹ فارم یہاں پہ بن گیا بھوجا اتحاد کی صورت میں، جنہوں نے اعلان یہ بات کر دی۔ اس میں کوئی قوم والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سیاست والی بات نہیں ہے، ہم سب نے مل کر بھوجا والوں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو شاباش میرے بھائیوں، یہی کام ہے جو آپ کا اصل کام ہے، جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اس خوبصورت وادی کے لیے ہم نے ڈیولپمنٹ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے کرنا ہے۔ اب جیسے پل کے بارے میں ہم نیچے دیکھ کر بھی آئے اور سالم محمد خان صاحب اور میں نے دونوں اکٹھے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پل اور یہاں تک کا جو روڈ ہے، اس کا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اور سالم محمد خان مل کر یہ سارے کا سارا اگلے سال آپ کو بنا کر دیں گے انشاءاللہ۔ بلیک ٹاپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارا روڈ بلیک ٹاپ آپ کو کر کے دیں گے، تاکہ جہاں میں گاڑیاں آنا جانا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر اس بھوجا کی ترقی ہوگی اور اس میں زیادہ شوق بھی بیدار ہوگا اور زیادہ سلسلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ہیلتھ سٹاف کی بات کی وہ بھی آپ کو پورا کر کے دیں گے، اسکولوں کے سٹاف کی بات کی آپ نے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر کے دیں گے۔ اب گریڈیشن کی بات میں نے پہلے آپ سے کر لی، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول دونوں کا، مڈل اسکول تو ہائی سیکنڈری اور وہ دونوں میں نے بات کر دی آپ سے، وہ بھی آپ کر کے دیں گے۔ اور کچھ چیزیں جو میں کر کے یہاں پر آیا ہوں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے اس کا ٹینڈر لگ رہا ہے۔ کچھ چیزیں جن کا اگلے ہفتے ٹینڈر لگ رہا ہے تھوڑی سی ہیں لیکن بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ اس کا اگلے ہفتے ٹینڈر لگے گا، یہ اسکیمیں اپروو ہو چکی ہیں۔ جبڑی کا روڈ 20 لاکھ روپے اس کے لیے رکھا ہے۔ آپ کی اس شواسناوی کے اندر بھی فٹ پاتھ وغیرہ کے بارے میں باتیں، تو یہ گلیاں بھوجا ارتنوا جو علاقے ان کی گلیوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا ٹینڈر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں لگ جائے گا۔ آپ نے کچھ راستوں کا ذکر اس میں کیا ہے تو پگڈنڈی کے لیے بھی 10 لاکھ روپے رکھا ہے۔ پھر آپ نے حفاظتی پشتوں اور دیواروں کی بات کی ہے جو علاقہ فلڈ کی وجہ سے ڈیمیج ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی 10 لاکھ روپیہ رکھا ہے جس کا اگلے ہفتے ٹینڈر ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر 20,000 فٹ پائپ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کا 25,000 فٹ پائپ منظور کر دیا، اس کا بھی اگلے ہفتے ٹینڈر ہو جائے گا، اس کا بھی اگلے ہفتے ٹینڈر ہو جائے گا۔ پھر کچھ پرائمری اسکولوں کا اس کے اندر ذکر کیا، 3-4 پرائمری اسکولوں کا، تو 3-4 کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن اگلے سال میں ایک پرائمری اسکول جہاں پہ زیادہ ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس علاقے کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جو ساری یہ جو میرے پاس ساری لسٹیں مختلف گاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں، راستوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، فٹ پاتھوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان سب چیزوں کا میں اور سالم محمد خان بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ روڈ اور یہ جو پل ہے اس کے علاوہ اگلے سال کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کم از کم دونوں بھائی مل کر 4 کروڑ روپے رکھیں گے تاکہ یہ ساری اسکیمیں جو آپ نے لکھی ہوئی ساری کی ساری پوری ہو جائیں آپ۔ اور سب سے مشورہ کر کے اپنے جتنے پرانے سیاسی ورکر ہیں ان سے مشورہ کریں گے، جو اب تو ماشاءاللہ سارے میرے خیال میں یہ بھوجا اتحاد کے پلیٹ فارم پہ، تو بھوجا اتحاد سے بھی مشورہ کریں گے، اپنے بزرگوں سے بھی مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے 3-4 کروڑ روپے کی اسکیمیں میں اور سالم محمد خان صاحب مل کر اس بجٹ میں ڈال کے اور اگلے دفعہ تاکہ آپ کے بھوجا میں زیادہ سے زیادہ کام
ہو جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 3 سال یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس ملک کو، اس معاشرے کو اور اس سوچ کو بدل کر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بدل کر، اور آئندہ بھی آئے گی. میری یہ بات یاد رکھیں کہ اگلا 5 سالہ بھی خدا کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو تحریک انصاف نے کی ہے، جو عمران خان صاحب نے کی ہے. آپ نے ہیلتھ کارڈ کا نام سنا ہو، پروونشل گورنمنٹ کی اسکیم ہے ہیلتھ کارڈ، کہ جو مستحقین ہیں ان کو ہیلتھ کارڈ دیا گیا اور وہ ہیلتھ کارڈ لے کر وہ کسی اسپتال میں جاتے ہیں، ان کا فری علاج کیا جاتا ہے. آپ کے علاقے میں بھی شاید کچھ افراد ہوں جن کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے نا یہاں. تو اب آپ اس کی خوشخبری سنیں کہ اس جون کے بعد ہیلتھ کارڈ والا نظام ختم، آپ کا شناختی کارڈ آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جائے گا. 100% نواز شریف کو بھی اجازت ہے اپنا علاج کرانے، جو کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سب زرداری صاحب کو بھی ایک دیں گے، ان کا بھی علاج ہوگا، نواز شریف صاحب کا بھی ہوگا، سب کو. تو جو امیر ہے اس کا علاج بھی ہوگا، جو غریب ہے اس کا علاج بھی ہوگا. آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جائے گا. جس اسپتال میں آپ جائیں گے وہاں پر فری آف کاسٹ آپ کا بغیر کسی پیسے کے آپ کا علاج کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کام بھی تحریک انصاف کا کوالیفائی کرتا ہے کہ اگلے 20 سال تک تحریک انصاف کی حکومت ہونی چاہیے. یہی بات ہے کہ نہیں؟ باقی چیزیں چھوڑ دو، لیکن یہ کام بھی سیمنٹ سریے کی بات ہم نہیں کرتے. عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر انفرادی طور پر پیسہ خرچ کیا. ابھی آپ نے دیکھا کتنا زبردست نظام چلا. یہ جب کورونا آیا لوگ بے روزگار ہوئے، آپ کے علاقے میں بھی یہ کام ہوا کہ آپ نے 8171 کے اوپر میسج کیا اور بالکل کمپیوٹرائز، کسی کی سفارش اس میں نہیں تھی، کمپیوٹرائز طریقے سے 48 فلٹر، یعنی کہ 48 جگہوں سے وہ نام گزرا اور پھر وہ واپس آپ کو میسج آیا کہ ہاں آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اتنے خوبصورت طریقے سے اتنا بڑا روپیہ بغیر کسی شور و شرابے کے پورے پاکستان میں تقسیم ہوا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ 2-4 دنوں کے اندر تقسیم کیا. یہ بہت بڑی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ہمیں ملے تھے، مجھے یاد ہے بنظیر جو وہ فارم سے بنظیر سپورٹ پروگرام کیا کہتے ہیں BISP کے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ فارم ملے تھے. وہ فارم انہوں نے دے دیے MNAs MPS کو. تو MNAs MPS تو مجبور ہوتے ہیں. کوئی ڈاڈا ورکر پھل گیا، اشرف اس سے تو میں ویسے بھی ڈرتا ہوں جب اسٹیج پر آ جائے، کوئی ڈاڈا ورکر آگے کھڑا ہو گیا اور وہ کہے کہ مجھے 5 فارم دو، تو میں نے تو دینے. اب آگے اس نے کس کس کو دیے مجھے کیا پتا مستحق تھا یا نہیں تھا. تو اس طرح سے ہم نے وہ فارم تقسیم کیے تھے، میں نے خود بھی تقسیم کیے تھے اپنے علاقے کے اندر. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 7 لاکھ لوگ اس میں جعلی پائے گئے اور 21 اور 22 گریڈ کے افسر بھی اس میں تھے جن کو BISP کا پیسہ ملتا ہے، وہ بھی تھے. اس چیز کو ختم کر کے اتنا زبردست کمپیوٹرائز نظام عمران خان نے بنایا کہ یہ جو 12-12 ہزار روپے آئے ہیں اس میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو غلط ملے. ہاں 5-10% غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اس سے زیادہ غلطیاں نہیں ہوئی. تو یہ وہ سلسلے جن کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ اگلے 20 سال تک اللہ کرے کہ عمران خان ہمارے سروں پہ قائم رہے اور ہمارا معاشرہ بدلے اور ہماری سوچ. تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بارش بھی شروع ہوگی اور ہمارے مجھ سے زیادہ محترم ہمارے MNA صاحب ہیں، کیونکہ میں تو ہر وقت آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. میری چھوٹی سیٹ اور MNA صاحب کو پورا مانسرا دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے مہمان بھی ہیں اور ساتھ میں مانسرا سے اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو موقع دیں گے کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے بڑی پیار اور محبت سے MNA صاحب باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں گے. تو اللہ کی ذات ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اور آخر میں کہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقبال کی تقسیم، یہ وہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ جس کے اندر پوری جمہوریت کو اس نے بند کر دیا، پورے جو قرآن کی تعلیمات ہے اس کو بند کر دیا. اور میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کبھی کبھی قرآن پاک کی تشریح سنا کرتا ہوں، جب کہ سفر میں ہوں تو لگا دیتا ہوں کان میں اور سنتا ہوں. تو وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ مکمل طور پر قرآن پاک کی تفسیر ہے. علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ مکمل طور پر قرآن پاک کی تفسیر ہے. اسی لیے تو اس کو شاعر مشرق کہا گیا، اسی لیے تو اتنا بڑا آدمی اس کے آئیڈیاز کے اوپر پاکستان بنا. اس کی شعر سے میں آپ سے انتظام کروں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، یہ جو سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، آپ کی تقدیر، آپ کی قوم کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھوں میں. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا سردار. آپ میں سے ہر کوئی اٹھ کے
بھوجا دار کے اوپر آ جائے گا، آپ میں سے ہر کوئی اٹھ کے مچھا بنے گا، آپ میں سے ہر کوئی اٹھ کے سارون بنے گا، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس علاقے کی ترقی نہ ہو، کیسے کوئی اس علاقے کی ترقی روک سکے؟ اور وہ جو لوگ علاقے کی ترقی روکنے والے تھے آپ کی مدد سے ایسی جگہ پر پہنچایا کہ ان کو واپس باہر نکلنے میں اب میرے خیال میں 20 سال لگی جائیں گے، تو 20 سال تک ہم اطمینان سے کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہر وقت، اور آج کا جو ٹیلی فون کا دور ہے، آپ میں سے جو قریبی سیاسی ورکر ہیں ان کے علاوہ بھی جو بھی افراد ہیں، کوئی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، کسی بھی وقت ٹیلی فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرا اور سرون خان کا ٹیلی فون 24 گھنٹے آن ہوتا ہے، اور آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، جب بھی آپ فون کریں گے تو آپ سے آگے سے بات کرے گا کوئی نہ کوئی، اور ہم سے بھی آپ کی بات کرائے گا۔ تو اللہ کی ذات آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھیں۔ خاص طور پر میں جاتے جاتے گزارش کروں گا کہ جو کرونا کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سیریس ہے، اس کو عام نہ لیں۔ آج پچھلے 24 گھنٹے میں 77 افراد کی انتقال ہوا پاکستان کے اندر، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ 26 فروری کو 2 آدمی تھے اور آج 60,000 سے تجاوز کر چکے ہوں گے۔ تو اس کا ذرا اپنا خیال رکھیں، یہ مجبوریاں جو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم چلے جائیں تو اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور خاص طور پر اپنے بزرگوں کو بچائیں، کیونکہ نوجوان تو پھر برداشت کر جائیں گے، لیکن بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو بچا کے رکھیں۔ تو کرونا کا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات امت مسلمہ سے اور نوع انسانی سے اس وبا کو جلد سے جلد ختم کرے، تاکہ دنیا کی رونقیں دوبارہ سے بحال ہوں، دوبارہ ترقی کے سلسلے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔